بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارے تھانے رشوت کا گڑھ ہیں، مگر وہاں لکھا ہوتا ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ ہمارے ہسپتال موت بانٹتے ہیں، مگر وہاں لکھا ہوتا ہے اور جس نے ایک زندگی بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کو بچایا۔ ہماری کچہری میں 200 روپے میں گواہ مل جاتا ہے، مگر وہاں لکھا ہوتا ہے جھوٹی گواہی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہماری درسگاہیں جہالت بیچتی ہیں، مگر وہاں لکھا ہوتا ہے علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ ہماری عدالتوں میں انصاف نیلام ہوتا ہے، مگر وہاں لکھا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرو۔ ہمارے بازار جھوٹ، خیانت، دھوکہ، فریب اور ملاوٹ کے اڈے ہیں، مگر وہاں لکھا ہوتا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ بھی ایک کڑوا سچ ہے کہ یتیم خانے میں بچے غریبوں کے ملتے ہیں اور اولڈ ہوم میں بزرگ امیروں کے ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اونچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پیر پکڑنا پسند کرتے ہیں۔ ہم لوگ انسان کی قدر کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ رہتا ہے ہمیں اپنی جھوٹی انا، عزت، غرور انسان کی قدر کرنے ہی نہیں دیتا۔ یاد رکھیں، مرنے والے کو رونے والے ہزاروں مل جاتے ہیں، لیکن جو زندہ ہیں انہیں سمجھنے اور جاننے والا ایک بھی نہیں ملتا۔ زندوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ کچھ لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ جنہیں بھروسہ کرنا ہو وہ دلیلیں نہیں مانگتے۔ قیمت میں کم ضرور تھا میرا پرانا گھر، لیکن وہاں پڑوس میں انمول لوگ تھے۔ اچھی بات کوئی بھی کہے اسے پلو سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا اسے سمندر کی تہ سے نکالنے والا کون تھا۔ گناہ پہلے پر لطف نظر آتا ہے، پھر انسان جب اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے، پھر اس سے خوشی ملنے لگتی ہے، پھر وہ بار بار کیا جاتا ہے، پھر وہ فطرت بن جاتا ہے، پھر پچھتاوا ختم ہونے لگتا ہے، پھر انسان گستاخ ہو جاتا ہے اور بالآخر تباہ ہو جاتا ہے۔ زندگی میں سب سے اچھی چیز آپ کا وہ برا وقت ہوتا ہے جب آپ ہر ایک کے اصل رنگ کو دیکھ کر ان کو پہچانتے ہو۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل ڈالتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں۔ بعد میں دل نکال کر دکھاتے پھرنے اور وضاحتیں دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایسا کوئی مخلص شخص ہو جو کسی بھی حال میں اس کے ساتھ کھڑا رہے، پھر چاہے وہ وقت غمی کا ہو یا خوشی کا۔
کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے، ایک تربیت اور دوسرا نظم کا۔ اگر کوئی شخص اپنی تمام برائیوں پر قابو پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سچ بولنا شروع کر دے۔ جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث نہیں کرنی چاہیے، آپ اس سے کبھی بھی بحث جیت نہیں سکتے، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پر آپ کے سچ سے بھی زیادہ یقین ہوتا ہے۔ ہم ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہو جاتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی احسان مند نہیں بنتے۔ کچھ مردوں کا جنازہ ہی پہلی بار انہیں مسجد میں لے کر آتا ہے اور کچھ عورتوں کا کفن ہی پہلی بار انہیں پردہ کرواتا ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، ایک جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، دوسرا جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کے نہ کبھی کوئی برہم ہوا نہ اداس، کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے محبت کرتے ہیں، انسانیت سے نہیں۔ ابھی ایسے الفاظ ایجاد نہیں ہوئے جو احساس کو بیان کر سکے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے بہت آگے ہے۔ تعلق میں موڑ ضرور آنا چاہیے، پتہ تو چلے کون آپ کے ساتھ مڑ رہا ہے اور کون اپنی راہ لیتا ہے۔ کسی سے نفرت اس وقت کرو جب اس کے بارے میں سب کچھ جان لو، اس وقت نہیں جب اس کے بارے میں سب کچھ سن لو۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔